تھا مکہ میں ابھی تک چند لوگ ہی ایمان لائے تھے اور ان پر کفار نے جینا حرام کر رکھا تھا۔ مسلمان چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اہل ایمان کی محفل لگایا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود مسلمان ہونے والے طاقتور قبیلوں کے لوگوں کو کفار ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتے تھے، کیونکہ اس سے ان کی حمایت میں ان کے قبیلے والوں کی طرف سے مزاحمت کا خطرہ پیدا ہو سکتا تھا۔ ان حالات میں کفار یا تو ان مسلمانوں کو تنگ کرتے جو غلام ہوتے، مثلاً حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا ایسے لوگوں کو جن کا کسی قبیلے سے کوئی تعلق نہ ہوتا، مثلاً حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا پھر ان غریب مسلمانوں کو جو کسی مضبوط قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، مثلاً آل ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ۔ چنانچہ جسمانی ایذا رسانی کے لیے کفار اس موقع کی تاڑ میں رہتے کہ کب ان کا شکار انہیں اکیلے میں ملے اور ان کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہ ہو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار کی اسی روش کا سامنا کرنا پڑتا۔ ایک دن خانہ کعبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کے متعلق بتلا رہے تھے کہ ابو جہل وہاں آ نکلا۔ آپ کو دیکھتے ہی وہ ہتھے سے اکھڑ گیا۔ وہ عین لوگوں کے درمیان میں بھی آپ سے بدکلامی سے باز نہ آتا۔ اس وقت بھی اس دشمن اسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ گستاخی کرنے لگا کہ جس کا ذکر بھی کرنے سے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ابو جہل نے جی بھر کر یہ ذلیل حرکت کی اور اپنے دل کی بھڑاس خوب نکالی۔ جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غلیظ بات کا جواب نہ دیا اور اس کی ساری زیادتی انتہائی صبر اور تحمل سے برداشت کر لی۔ اس وقت کوئی مسلمان وہاں پر موجود نہ تھا، اس لیے ابو جہل کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہ تھا۔ البتہ عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ یہ لونڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری اور صبر پر حیران تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں مکہ کے کسی شخص کو اس طرح کا صبر کرتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کا دل ابو جہل کو لعنت ملامت کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کاش وہ اس بدذات شخص کی اس ذلیل حرکات کا اسے کچھ مزہ چکھا سکتی۔ تب اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور اس نے شام تک کا انتظار کرنے کا ارادہ کر لیا۔ شام کے وقت وہ مکہ کی بستی میں آنے والے راستے میں کھڑی ہو گئی۔ اس کا مطلوبہ شخص جلد ہی گھوڑے پر سوار آتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ سوار حمزہ بن عبد المطلب تھے۔ جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوہ صفا کے پاس پہنچے تو لونڈی نے گھوڑے کی لگام پکڑی اور اسے روکا اور دہائی دیتے ہوئے بولی، اے ابو عمارہ، تم سارا دن شکار میں مصروف رہتے ہو، لیکن تمہیں کچھ خبر نہیں کہ تمہارے خاندان والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ کاش تمہیں تمہاری بہادری کا کچھ پاس ہوتا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ پوری بات بتاؤ۔ کس نے میرے خاندان کو ستایا ہے؟ ابو الحکم نے۔ اس نے تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ایسی گالیاں دی ہیں کہ اگر میں تمہیں بتا دوں تو تم مجھے قتل کر دو گے۔ لیکن تمہیں اس سے کیا؟ تم اپنا شکار کرو، عیش کرو، سیر کرو۔ ان تانوں نے حمزہ کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ بولے، تیری ماں تجھے روئے، تم پوری بات کیوں نہیں بتاتی؟ پوری بات نہیں بتا سکتی؟ تمہارے بھتیجے کو دی جانے والی گالیاں نہیں دہرا سکتی؟ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں لوگوں کو اپنے دین کے متعلق بتا رہے تھے کہ ابو الحکم نے اسے گالیاں دیں، گریبان کھینچا، اور خدا کی قسم میں اس سے زیادہ تمہیں بتانے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ غصے سے حمزہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، مزید سرخ ہو کر انگارے کی طرح دہکنے لگا اور بولے، کہاں ہے یہ بدذات؟ لونڈی جان چکی تھی کہ آج حمزہ خون خرابہ کر کے چھوڑیں گے، مگر اس نے اپنے حواس قابو میں رکھے اور بولی، بیت اللہ میں، اور انہوں نے اسی حالت میں بیت اللہ کا رخ کیا۔ حمزہ کے علم میں یہ بات اچھی طرح تھی کہ ان کے بھتیجے نے ایک نئے دین کی تبلیغ شروع کی ہے جس میں وہ شرک سے منع کرتے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے پر زور دیتے ہیں۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہرگز اجنبی نہیں تھی۔ دونوں تقریباً ہم عمر تھے۔ حمزہ آپ سے صرف 2 برس بڑے تھے۔ بچپن میں اکٹھا کھیلتے تھے، آپس میں گہرا پیار تھا، اور تو اور دونوں دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ انہوں نے صوبیہ لونڈی کا دودھ پیا تھا۔ دونوں میں محبت کا رشتہ بہت مضبوط تھا۔ شعور کی عمر کو پہنچے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکار کا شوق ہوا۔ پہلوانی بھی کرتے تھے، گھڑ سواری، تلوار زنی، نیزہ بازی ان کے دل پسند مشغلے تھے۔ یہ سب شوق ان کے دوست اور محبوب بھتیجے کی دلچسپی کی چیزیں نہ تھیں، لیکن پھر بھی شخصی اوصاف کی بنا پر یہ دوستی اور محبت کے رشتے میں کبھی کمی نہ لا سکی۔ اور آج جب وہ غصے میں کانپتے ابو جہل کی خبر لینے جا رہے تھے تو سوچ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کی باتیں وہ پہلے ہی سن چکے تھے
اور یہ ان کی خاموشی ہی تھی جسے ابو جہل جیسے واہیات شخص کو اتنی جرأت ہوئی کہ وہ ان کے پیارے بھتیجے کے منہ کو آئے۔ وہ جیسے جیسے سوچتے جاتے ویسے ویسے انہیں ابو جہل اور اپنے آپ پر غصہ آتا جاتا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آج ابو جہل کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ پھر کسی کو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے کی جرأت نہ ہوگی۔ اور اپنے آپ کو کیا سزا دیں گے؟ ان کے ضمیر نے جب ان سے یہ سوال کیا تو وہ کوئی جواب نہ دے سکے۔ اس ضمن میں کیا کیا جائے ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ اسی کیفیت میں وہ بیت اللہ میں پہنچ گئے۔ ابو جہل لوگوں کے درمیان بیٹھا زور زور سے بول رہا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں لگا کہ وہ مزے لے لے کر لوگوں کو اپنی آج کی کارروائی سنا رہا ہے، یعنی یہ سنا رہا ہے کہ اس نے عبد المطلب کے لاڈلے پوتے یعنی عبداللہ کے جس کے عوض 100 اونٹوں کی قربانی دی تھی، اس کے بیٹے کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ حمزہ غصے سے کھولتے سیدھے ابو جہل کے پاس پہنچے، جاتے ہی نہ آؤ دیکھا نہ داؤ اور کمان کھینچ کر اس کے سر پر ماری، پھر ابو جہل کو گریبان سے پکڑا اور ایک طرف پھینک دیا۔ اپنی شرمگاہ پر خوشبو لگانے والے، تم نے میرے بھتیجے کو گالی دی، سن لو، آج سے میں نے اس کا دین قبول کیا۔ ابو جہل کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ لوگوں میں ایک کھلبلی مچ گئی۔ ابو جہل اپنے قبیلے بنو مخزوم کا بڑا آدمی تھا، اس کے لوگ فوراً بھڑک اٹھے اور مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، مگر حمزہ بنو ہاشم کے معزز فرد تھے، ان کے حمایتی بھی وہاں موجود تھے۔ بنو مخزوم کے لوگوں کی تلواریں کھینچتے دیکھ کر بنو ہاشم کے لوگوں کے ہاتھ بھی نیاموں پر جا پڑے، اور ابو جہل کی حالت دیدنی تھی۔ اس کے سر سے خون بہہ کر ماتھے پر آ چکا تھا اور وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کا یہ گندا خون مزید خون بہانے کا سبب بن سکتا ہے۔ پھر ایک اور بات اس کے شیطانی ذہن میں آئی، بھائیو ذرا رک جاؤ، میں نے واقعی ابو عمارہ حمزہ کے بھتیجے کو گالی دی تھی۔ نیام سے باہر آنے والی تلواریں ابو جہل کی سفید جھنڈی لہرانے پر دوبارہ نیام میں چلی گئیں۔ ابو جہل کے اس اقدام نے ایک مذہبی جنگ کو قبائلی رنگ دینے سے روک دیا، لیکن وہ اس کا کیا کرتا کہ حمزہ نے تو اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ ابو جہل کی مشکل اس وقت حل ہو گئی جب ایک شخص نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ابو عمارہ کیا تم اپنے آبائی دین سے پھر گئے ہو؟ اس دفعہ سوال بنو ہاشم کے ایک شخص نے پوچھا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، بولے ہاں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار کر لیا ہے، مجھے اسلام لانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ان کی للکار سن کر سب خاموش ہو گئے۔ تب ایک نے بیزاری سے تبصرہ کیا، افسوس ابو عمارہ بد دین ہو گئے، تمہارا ستیہ ناس ہو، تم اچھی طرح سمجھ لو کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے، اگر تم سچے ہو تو مجھے روک کر دکھاؤ۔ ابو جہل کا خیال تھا کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے غصے میں نکل گیا ہے کہ وہ اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے دوبارہ اعلان نے اس کے سر میں خاک ڈال دی تھی۔ صرف وہی نہیں، وہاں موجود تمام لوگ اب حیران تھے۔ عبداللہ بن جدعان کی لونڈی جس نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ساری بات بتائی تھی، یہ منظر دیکھ رہی تھی، وہ فوراً وہاں سے دوڑی۔ وہ جس سے بھی ملتی اعلان کر دیتی کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کا سر پھاڑ دیا ہے اور اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے فارغ ہو کر سیدھے ابن ارقم کے گھر پہنچے۔ انہیں یہی اطلاع ملی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف رکھتے ہیں۔ وہ جب وہاں پہنچے تو ابھی ابو جہل کے ساتھ ہونے والے واقعے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں ملی تھی۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی روایتی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، پیارے بھتیجے، مجھے معلوم ہے کہ آج ابو الحکم نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ میں نے اسے سبق چکھا دیا ہے، اس کا سر پھاڑ دیا ہے، تمہارا بدلہ چکا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عجیب کیفیت سے فرمایا، چچا اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اگر تم واقعی ابو الحکم کی زیادتی کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو اس بات کی شہادت دے دو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں اور وہ تنہا عبادت کے لائق ہے۔ ٹھیک ہے بھتیجے، اگر تمہاری یہی خوشی ہے تو میں یہ اعلان کر دیتا ہوں۔ نہیں چچا، آپ یہ اعلان مجھے نہیں بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، تو پھر میں شہادت دیتا ہوں اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہ تنہا عبادت کے لائق ہے، اور بھتیجے میں تمہیں اس کا پیغمبر مانتا ہوں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے چند صحابہ کے چہرے خوشی سے دمکنے لگے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا کوئی حساب نہ تھا، چہرہ مبارک پھول کی طرح کھل اٹھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لانے سے قبل مسلمان اعلانیہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح کر دیا کہ اگر کسی نے مسلمانوں کے راستے میں آنے کی کوشش کی تو وہ براہ راست ان سے دشمنی مول لے گا۔ ان کی اس للکار کا خاطر خواہ نتیجہ برآمد ہوا اور کئی صحابہ نے دوبارہ سے کعبہ میں عین بتوں کے درمیان ان کی طرف پیٹھ پھیر کر ان سے بیزاری کا اعلان کرتے ہوئے ایک اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ قرآن کی اونچی آواز میں تلاوت سنی جانے لگی۔ ابو جہل
اور ابو لہب خاص طور پر حضرت حمزہ کے ایمان لانے پر سخت پریشان تھے۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ حمزہ جیسا شیر دل سپاہی، پہلوان اور اونچے قبیلے کا معزز مسلمان ہو جائے گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد مکہ کی وادی میں ایک اور سنسنی خیز واقعہ رونما ہوا۔ یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا۔ اللہ کے رسول صحابہ کو دین سمجھا رہے تھے کہ اچانک دروازے پر حضرت عمر کھڑے نظر آئے۔ ان کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا اور نیام میں تلوار نظر آ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام مخالفت صحابہ کے لیے اجنبی نہیں تھی، اس لیے ان کا یوں اچانک سامنے آنا غیر معمولی تھا۔ ایک صحابی بولے، عمر کے ارادے ٹھیک نہیں، دیکھو تلوار سمیت آئے ہیں۔ تب حضرت حمزہ بولے، اسے آنے دو، اگر ابن خطاب نیک نیتی سے آئے ہیں تو مرحبا، ورنہ انہی کی تلوار سے ان کا سر کاٹ دوں گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص کے لیے بہت بڑا جملہ تھا، لیکن ان کی من کی دنیا بدل چکی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کی کیفیات پڑھ لی تھی، اس لیے فرمایا عمر کو آنے دو۔ اور پھر جب انہوں نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا تو مکہ کی وادی میں اللہ کی تکبیر کا نعرہ دوسری دفعہ گونجا۔ حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عظیم طاقتیں اسلام قبول کر چکی تھیں۔ اس تبدیلی سے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کا سلسلہ کچھ عرصہ رک گیا، مگر جب ساری کی ساری قبائلی عصبیتیں ان دونوں کے خلاف ہو گئیں تو یہ دونوں بھی اس اپنے قبیلے کی حمایت سے محروم ہو گئے اور کمزور مسلمان ایک دفعہ پھر ظلم کی چکی میں پسنے لگے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ رہا کہ کبھی کسی کافر کو یہ جرت بھی نہ ہوئی کہ ان کے سامنے آئے ان کو ایذا پہنچانے کے لیے، اسی لیے انہیں ہجرت حبشہ کی ضرورت پیش نہ آئی۔ البتہ مدینہ کی طرف ہجرت کا جب حکم آ گیا تو مکہ میں اپنا شخصی اثر و رسوخ رکھنے کے باوجود انہوں نے عام مسلمانوں کی طرح ہجرت کا فیصلہ کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند مسلمانوں میں شامل تھے جنہوں نے علی الاعلان مدینہ کی طرف ہجرت کی اور کسی کافر کو جرت نہ ہوئی کہ ان کا راستہ روک سکے۔ مدینہ میں آئے جب 2 سال مکمل ہو گئے تو قرآن میں وہ حکم آیا جس کا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسا مزاج رکھنے والے مسلمانوں کو شدت سے انتظار تھا، یعنی جہاد کا حکم۔ مکہ میں کفار کے ظلم و ستم کے خلاف مسلح جہاد کرنے کی مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی، صرف ایک ہی حکم تھا کہ مسلمانوں کو صبر اور خاموشی سے کفار کا ظلم برداشت کرنا ہے۔ البتہ انہیں اس کی اجازت تھی کہ وہ کسی محفوظ مقام پر چلے جائیں، اپنا دین چھپا لیں، چھپ کر نماز پڑھ لیں، مگر اکثر صحابہ نے اپنا دین چھپایا اور نہ چھپ کر نمازیں پڑھیں۔ انہوں نے کفار کے ظلم کو بہادری سے برداشت کیا۔ کفار کے خلاف جہاد کی اس لیے اجازت نہیں دی گئی تھی کہ اس طرح بزدل کفار سارا غصہ کمزور اور غریب مسلمانوں پر نکالتے۔ دوسرا یہ کہ مکہ کی وادی میں برتر حیثیت قریش کی تھی، جس میں چند ایک کے علاوہ سبھی اسلام کے مخالف تھے۔ اب جب جہاد کا حکم آیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ مدینہ میں اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہو چکی تھی اور مسلمان اپنی حفاظت کا بندوبست اچھی طرح کر سکتے تھے، اور پھر آخر وہ دن بھی آ گیا جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سپاہ گری اور بہادری کے خوب جوہر دکھائے۔ یہ غزوہ بدر کا دن تھا۔ اس دن وہ ذرا بند ہو کر ٹوپی پر شتر مرغ کا پر لگا کر میدان میں اترے۔ پورے اسلامی لشکر میں سب سے نمایاں لگ رہے تھے۔ اسلامی لشکر نے جس جگہ پڑاؤ ڈالا تھا وہاں خاصی دھول تھی، مگر جنگ سے ایک رات پہلے خوب بارش ہوئی اور جگہ بہترین ہو گئی۔ صحابہ نے بارش کے پانی کو ایک حوض میں جمع بھی کر لیا، گویا پانی کا یہ تازہ ذخیرہ مسلمانوں کی ملکیت تھی۔ اس وقت کے رواج کے مطابق جب جنگ شروع ہونے لگتی تو پہلے مبارزت کا دور شروع ہوتا، یعنی دونوں طرف سے بہادروں کا انفرادی مقابلہ۔ کفار کی طرف سے اسود بن عبد الاسد نکلا اور اس کا تعلق بنو خزیمہ سے تھا، یعنی ابو جہل کے قبیلے سے، اور اغلب یہ ہے کہ اس دن ابو جہل کے ساتھ موجود تھا جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اور جواب میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مردود کا سر پھاڑا تھا اور وہ ابو جہل کی حمایت میں تلوار لے کر میدان میں آ گیا تھا۔ اس کی اسلام دشمنی، بدزبانی اور بدمعاشی سے تمام مسلمان اچھی طرح واقف تھے۔ دوسری طرف سے بھلا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کون اس کے مقابلہ کرنے کے لیے موزوں ہو سکتا تھا؟ اسود باہر نکلا اور بڑے غرور سے بولا، میں لشکر کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ دشمن کے حوض سے پانی پی کر رہوں گا اور اس حوض کو تباہ کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ حوض کی طرف لپکا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور حوض سے چند قدم پہلے ہی دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ تلواروں سے تلواریں ٹکرائیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلے کو طول دینا مناسب نہ سمجھا اور پہلا موقع ملتے ہی اس خبیث کی پنڈلی پر وار کیا۔ اس کا پاؤں کٹ کر علیحدہ ہو گیا اور حوض کی طرف پیٹ کے بل گرا۔ اس کی ٹانگ سے خون کا فوارہ نکل پڑا۔ غنیمت یہ تھا کہ خون کا رخ حوض کی بجائے کفار کے لشکر کی طرف تھا۔
مگر وہ ضدی شخص پاؤں کٹوا کر بھی حوض کی طرف بڑھنے لگا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً دوسرا وار کیا، لیکن وہ حیرت انگیز طور پر وار بچا گیا اور گھٹنوں کے بل حوض پر جھک گیا تاکہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لے اور اپنی قسم پوری کر لے، مگر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نے اسے اتنا موقع نہ دیا اور ایک کاری وار کر کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس قتل کے بعد قریش کی طرف سے 3 سورما نکلے، عتیبہ، شیبہ اور ولید۔ ان میں عتبہ اور شیبہ آپس میں بھائی تھے اور ولید عتبہ کا بیٹا تھا۔ انہوں نے بڑی اکڑ خون سے مقابلے کی دعوت دی۔ اسلامی لشکر سے انصار کے 3 جوان نکلے، عوف، عوض اور عبداللہ بن رواحہ۔ یہ تینوں بہادر قریشیوں کے لیے اجنبی تھے۔ وہ بولے، تم کون ہو؟ ہم تمہیں نہیں پہچانتے۔ انہوں نے جواب دیا، ہم انصار ہیں، مدینہ کے انصار۔ ہماری تمہاری کوئی جنگ نہیں، تم لوگ تو اس قابل ہی نہیں کہ ہم سے مقابلہ کرو۔ ہم سے تو ہمارے ہم پلہ اور ہم قبیلہ مقابلہ کریں تو مزہ آئے گا۔ قبل اس کے کہ یہ انصاری بہادر اس کے تکبر کا جواب دیتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، عبیدہ بن حارث، حمزہ بن عبد المطلب، علی ابن ابی طالب، اٹھو اور مقابلے پر آؤ۔ تینوں بہادر میدان میں نکلے تو پوری خدائی کی نظریں میدان پر لگ گئی۔ انہیں دیکھ کر تینوں کافر مسکرائے اور کہا، اپنا تعارف کراؤ۔ عتبہ وغیرہ انہیں اچھی طرح پہچانتے تھے، لیکن انہیں اصرار تھا کہ ان کے مد مقابل سارے لشکر کے سامنے اپنا تعارف کرائیں تاکہ انہیں معلوم ہو کہ مقابلہ ہم پلہ لوگوں کے درمیان ہے۔ چنانچہ تینوں شیروں نے اپنا تعارف کرایا۔ کفار بولے، ہاں اب ٹھیک ہے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے معمر تھے، اپنے ہم عمر عتبہ کے سامنے آئے اور حضرت علی نے ولید کو منتخب کیا اور حضرت حمزہ نے شیبہ کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی وار میں ولید کو زندگی کی قید سے آزاد کر دیا اور اس کا لاشہ میدان میں تڑپنے لگا۔ حضرت حمزہ نے بھی اپنے مقابل سے ایسا ہی سلوک کیا، انہوں نے اسے چونٹی کی طرح مسل دیا۔ دونوں نے اپنے تیسرے ساتھی کی طرف دیکھا تو معاملہ کچھ مختلف تھا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عتبہ ایک دوسرے پر حملہ کرتے کرتے زخمی ہو چکے تھے۔ عتبہ زخمی ہو کر ایک طرف گر پڑا اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زخم کھا کر گر پڑے۔ کفار نے جب حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی دیکھا تو ان کی طرف لپ کے حضرت علی اور حضرت حمزہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور لمحوں میں معاملہ طے کر لیا۔ دونوں شاہین کی طرح عتبہ کی طرف لپ کے اور اس کا کام تمام کرتے ہوئے حضرت عبیدہ کو اٹھایا اور اسلامی لشکر میں لے آئے۔ ان کا پاؤں کٹ گیا تھا اور خون بے تحاشا بہہ رہا تھا۔ وہ جنگ کے 4تھے یا 5ویں روز شہید ہو گئے تھے۔ کفار کے لیے جنگ کا آغاز بہت بھیانک تھا۔ ان کے 3 شاہ سوار اور کمانڈر خون میں لت پت ہو چکے تھے۔ ابو جہل سے بھلا یہ منظر کیسے برداشت ہوتا؟ اس نے عام حملے کا اعلان کر دیا اور 1000 کا لشکر 313 توحید پرستوں کو ختم کرنے اندھا دھند ان پر حملہ آور ہو گیا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ انہیں قریب آنے دیا جائے اور جب تک حملے کا اشارہ نہ کیا جائے صبر سے دامن تھامے رکھیں اور تیر انداز تیروں کا رخ دشمنوں کی طرف کر لیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا نیزہ لیے دشمن کے انتظار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے منتظر تھے۔ جب کفار کا لشکر مسلمانوں کے تیروں اور نشانوں کی زد میں آ گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار کائنات سے اس کا وعدہ ایفا کرنے کی التجا کر چکے تو انہوں نے ایک مٹھی کنکریلی مٹی لی اور قریش کی طرف پھینکتے ہوئے مسلمانوں کو حکم دیا، چڑھ دوڑو۔ بس اسی لمحے کا انتظار تھا۔ بظاہر بے سر و سامان لشکر کفار پر چڑھ دوڑا اور پھر عجیب منظر سامنے آیا۔ مسلمانوں کی تلواریں، بھالے، نیزے اور آہنی ڈنڈے دشمن کو یوں مارنے لگے اور دشمن یوں گرنے اور کٹنے لگا کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ مقابلے میں عرب کے مشہور جاں باز ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے امامہ پر شتر مرغ کا پر سجائے 10 کے قریب دشمنوں کو تہہ تیغ کر چکے تھے۔ ان کا ایک بڑا شکار طعیمہ بن عدی تھا اور ہندہ بنت عتبہ یعنی ابو سفیان کی بیوی کا چچا اور بھائی بھی اگر قتل نہیں ہوا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کی زد میں ضرور آئے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے جگری اور اللہ تعالیٰ کی مدد آ جانے کے بعد بدر کے میدان کا بہت جلد فیصلہ ہو گیا۔ کفار 70 کے قریب لاشیں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہشت کا اندازہ امیہ بن خلف کے بیان سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں امیہ اور اس کے بیٹے کو امان دینے کے بعد ان کے درمیان میں چل رہا تھا۔ امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا نے پوچھا، آپ لوگوں میں وہ کون شخص تھا جو اپنے سینے یا سر پر شتر مرغ کا پر لگائے ہوئے تھا؟ انہوں نے کہا، حمزہ بن عبد المطلب۔ وہ بولا، یہی وہ شخص ہے۔
جس نے ہمارے اندر تباہی مچا رکھی تھی۔ غزوہ بدر میں کفار کے 70 لوگ جہنم واصل ہوئے اور ان میں بڑے بڑے سردار شامل تھے، اور انفرادی طور پر سب سے زیادہ قتل کرنے والوں میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔